KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کریم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے انسان کو مکرم بنایا اور ہم انسان صاحب تکریم ہو گئے۔ اپنی سچی اور روشن کتاب میں اللہ کریم نے انسانوں کو جو اکرام عطا فرمایا، اس کی گواہی اپنے سچے الفاظ میں یوں عنایت فرمائی، لقد کرمنا بنی آدم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف عزت بخشی بلکہ اپنی تمام تر مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں اشرف مقام عطا فرمایا، اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور پھر کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، نعمتوں کی بارش ہی بارش۔ وہ آقا ہم غلام بنے، وہ رب اور ہم بندے ٹھہرے، لیکن افسوس کہ ہم بندگی کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور یہی سوال ہماری اندر اور باہر کی زندگی کا سب سے اہم سوال ٹھہرا۔ تلاش کیا تو جواب یوں آیا کہ پہلے تو ہم ناشکرے ہوئے اور پھر نافرمان بھی ہو گئے، اور پھر یہ نافرمانی ہماری عادت ثانیہ بنتی چلی گئی۔ ہم خود سر اور خود پسند ہوتے چلے گئے اور یوں رفتہ رفتہ سینکڑوں ہزاروں بدعمالیاں ہمارے نام اعمال کی سیاہی میں ڈھلتے چلی گئیں۔ یہی وہ نایاب لمحہ تھا جب صاحب کرم نے ہم سے کلام کیا، افلا تعقلون، تم عقل اختیار کیوں نہیں کرتے؟ دراصل ہم سے بنیادی غلطی تو یہیں سے شروع ہوئی کہ ہم نے یہ کیوں کر جان لیا اور سمجھ لیا کہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور عرش سے فرش تک جو جو عنایات ہم پر ہوئیں وہ کل بھی ہمارا حق تھیں اور آج بھی ہمارا حق ہے۔ ہم نے بھلا یہ کیسے سوچ لیا کہ پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرنے اور مزے لینے کو یہ لقمے، پیاس بجھانے کو یہ گھونٹ، درد پر رکھے گئے یہ مرہم، یہ ٹھنڈے سائے، یہ میٹھی نیند، یہ مال و دولت، یہ تمام تر آسائشیں ہمارا پیدائشی حق ہیں۔ صاحبو، ہم نے تو کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہمیں جو آسرا مل جاتا ہے، کہیں سے چپکے سے کوئی مدد آ جاتی ہے، نا امیدی امید میں ڈھل جاتی ہے، آنکھوں میں اترتے آنسو اچانک خوشی سے جھلملانے لگتے ہیں، اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے مارتے یکدم روشنی کا جھماکا سا ہوتا ہے اور راستہ مل جاتا ہے، جیسے کسی نابینا کو بینائی مل جائے۔ تو اس وقت آپ نے کبھی لمحے بھر کے لیے سوچا کہ کتنا بڑا کرم ہوا ہے آپ پر، کتنا فضل کیا گیا ہے آپ پر؟ بس جان لیجئے کہ یہی لمحہ تو ہوتا ہے اس کرم کو رجسٹر کرنے کا اور اسے دل کی گہرائیوں سے ماننے کا۔ اور کیا آپ بھول گئے کہ اسی نایاب لمحے کے لیے ہی تو صاحب کرم نے اپنی سچی کتاب میں اپنا سچا کلام کیا تھا آپ سے، افلا تتفکرون، افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور ہاں، ایک بات اور بھی، کون ہے جو میرے دل کے بھیدوں کا رازدان ہے، میرے بدن کے ایک ایک روئیں کی جنبش کو پہچانتا اور پرکھتا ہے، میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل اور ہر آتی جاتی سانس کا شریک ہے۔ ناظرین کرام، کبھی کائنات کی فطرت اور اللہ کریم کی قدرت پر غور کیا آپ نے؟ کبھی وقت نکال کر سنجیدگی کے ساتھ نکلتے ڈوبتے سورج، چاند کی روپہلی کھلتی چاندنی، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، غوث قزح کے دلکش رنگوں اور برستی بارش کی مہربان بوندوں کو دل کی گہرائیوں میں بسا کر دل کی گہرائیوں سے اس صاحب کرم کی قدرت اور سندگری پر سبحان اللہ کہا؟ صاحبو، رب کریم کی انتہائی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو رجسٹر کرنا سیکھ لیجئے
اس کا اکرام کرنا سیکھ لیجئے، آپ کی زندگی کا شجر شاداب، پھولدار اور پھلدار ہو جائے گا۔ ایک بار ایک بہت بڑے اللہ والے کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا اکرام اور اقرار کرتے سنا کہ جب دھونے کے لیے پانی ہاتھ میں لیتا ہوں تو پانی کا لمس محسوس کر کے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بجلی کا بٹن دباتا ہوں، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور جب بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے تو اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ شکر کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو کبھی رجسٹر اور ریکگنائز ہی نہیں کیا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو اپنا حق جانا اور اس پر اپنا قبضہ جمانا سیکھا، اور ہم اور آپ تو یہ تک بھول گئے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب کریم نے اپنے کلام پاک میں ہم سے بار بار یہ گلہ کیا، افلا تشکرون، افلا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارا شکر محض 3 لفظوں پر مشتمل، اللہ تیرا شکر۔ یاد کیجئے، ذرا یاد کیجئے، کبھی سہولت سے وقت نکال کر اہتمام کے ساتھ، تنہائی میں اخلاص اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کریم کا شکر کرنا آپ نے شمار کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شکر کی تکرار رب کریم کے مزید کرم کا سبب بنتی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑے سے بڑا انعام، آپ کے اظہار تشکر کے جواب میں اللہ رحیم و کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ رب کریم کا آپ سے سچا وعدہ ہے، اور اللہ کریم کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اس لیے صاحبوں، بیماری سے صحت یاب ہونے پر، بچوں کے امتحان میں اچھے نمبر آ جانے پر، تنخواہ بڑھ جائے اور گھر والوں کو اچھی سی شاپنگ کروانے پر، روٹھے ہمسائے اور کسی پیارے عزیز کے من جانے پر، بیوی کو ہر روز صبح سے شام تک گھر اور بچے سنبھالنے پر، اور شوہر کے ہر روز ملازمت کے لیے جانے پر، سواری مل جانے اور بخیریت گھر لوٹ آنے پر، کسی بے سہارا کا سہارا اور مایوسی میں کسی کی آس بننے پر، اور کسی کی دعا لینے اور دعا دینے پر شکر کرنا اور الحمدللہ کہنا سیکھ لیجئے۔ لیکن یاد رکھیے، رب کی نعمتوں کا شکر ابھی صرف آپ کی زبان، آپ کے بول میں آیا ہے۔ ابھی تو شکر کے بہت سے مقام باقی ہیں۔ پورے وجود کے ساتھ رب کریم کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ شکر کا جو اظہار ابھی صرف آپ کے قال میں آیا ہے، اسے اپنی چال، اپنے مال اور اپنے حال میں بھی شامل کر لیجئے۔ یاد رکھیے، رب تعالیٰ نے آپ کو ایک تنبیہ کی، بار بار کی، افلا تعملون، اے ایمان والو، عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسا عمل جس میں پورا وجود شریک ہو جائے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، اور سب سے بڑھ کر آپ کا دل۔ یہاں آپ پر لازم ہے کہ آپ کرم کرنے والے کے کرم میں شریک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی شریک کر لیں، یعنی آپ خود صاحب کرم بن جائیے۔ تو آئیے کسی بھوکے کا اکرام کرتے ہوئے اپنے کھانے سے کچھ کھانا اس کے سامنے ادب سے پیش کرتے ہیں۔ موسم سرما کی یخ بستہ ٹھٹھرتی راتوں میں ضرورت مندوں پر محبت بھرے لحاف ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، تعلیمی اداروں کے دروازوں پر کئی مستحق طالب علم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرض میں ڈوبی ہوئی کسی غمزدہ بیوہ کو تلاش کیجیے اور کسی بے سہارا یتیم کی قوت بن جائیے۔ آئیے کسی بیمار کے لیے دوا، کسی بے گھر کے لیے گھر اور بے در کے لیے در بنتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایک اور آخری بات یہ کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رب کریم نے ساری زندگی آپ پر اتنے کرم کیوں کیے؟ تاکہ آپ ہمہ وقت اس کی ذات سے جڑے رہیں، اسے اپنا رب مانتے رہیں۔ وہ ہمیں خود سے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم صرف اسی کے بن کر رہیں، اسی کا شکر کریں اور اسی کے حضور، اسی کے سجدے ادا کرتے رہیں۔ دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن اور آتی جاتی سانس پر صرف اور صرف اسی کے گن گائیں کہ اللہ کریم کو اپنی ذات میں کوئی شراکت منظور نہیں۔ صاحبو، اس کرم والے کی رضا میں راضی ہو کر
اسے راضی کر لیجئے، اس کے سامنے سر جھکا دیجئے۔ یہی زندگی ہے۔ اس صاحب کرم کے ہر کرم پر شکر کیجئے، یہی بندگی ہے۔ آئیے نئی شروعات کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بلا شبہ مکرم ہیں، صاحب تکریم ہیں۔ چلیے آج سے صاحب کرم بنتے ہیں، اپنے رب کی طرح، اپنے پروردگار کی طرح۔ پروگرام کے اختتام پر ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو ہر اس خیر سے نوازیں جسے ہمارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا، اور ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔